جی ناظرین السلام علیکم، میں شاہ نواز لہریہ سیالکوٹ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ میں پناہ ومن شر حاسد اذا حسد، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ ناظرین، حاسد دراصل کسی کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، وہ اللہ کی تقسیم پر مطمئن نہیں ہوتا اور دوسروں کو ذلیل و خوار اور پسپا کرنے کے لیے وہ تویز گنڈے، جادو ٹونے اور اس قسم کے دوسرے کے ہاتھ کنڈوں کا استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے حسد ابلیس نے کیا۔ اس نے کہا کہ انا خیرکم، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، اور اب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے لیے لعنتی ٹھہرا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا، سگے بھائی کو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں حسد پیدا ہوا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور پھر بعد میں بیچ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک صادق اور امین کہلانے والے اور مکے کے بڑے بڑے فیصلے آپ سے کروانے والے، جب آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو بڑے بڑے سرداروں کو اپنی چدراہٹ خطرے میں محسوس ہوئی اور وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ اسی طرح مدینے میں عبداللہ ابن ابی کی تاج پوشی ہونے والی تھی کہ عین اسی وقت نبی پاک مدینے میں چلے گئے اور اس کی تاج پوشی وہیں کی وہیں رہ گئی، اور اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے میں بادشاہ نہیں مدینے کا بن سکا، اور یوں وہ منافقوں کا سردار بن گیا۔ جی ناظرین، پاکستان میں بدقسمتی سے جس کام نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے نا، وہ ہے حسد۔ پاکستان کے علاوہ دوسرے کئی ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر سائیکل سوار اور مرسڈیز کار والے میں کوئی فرق محسوس نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ پیدل سوار کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ہمارے ملک میں اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر حسد کا کوئی آپ نے جانچ کسی کو پڑتال کرنی ہو تو آپ کسی سیاستدان کے سامنے اس کے ہم پلہ سیاستدان کی تعریف کر کے دیکھ لیں، کسی کاروباری شخصیت کے سامنے اس کے ہم پلہ کاروباری کی تعریف کر کے دیکھ لیں، کسی سرکاری افسر کے سامنے اس کے برابر کے کسی آدمی کی تعریف کر کے دیکھ لیں، تو آپ کو ساری کی ساری صورتحال سمجھ آ جائے گی کہ ہم میں حسد کہاں تک بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے اس سے بچنے کی ہمیں بار بار تلقین کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔